قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورت کا نام ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے اور آیت 84 اور اس سے آگے کی کچھ آیات بینات اللہ ذوالجلال نے ان آیات بینات کے اندر اہل مدین کا ذکر فرمایا، جن کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے بندے جناب حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کی ہر طرح کی تربیت اور تعلیم فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، غور کیا جائے اور کان لگائے جائیں قرآن مجید کی طرف، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کا پڑھنے والے پر، سننے والے کے اوپر رحم ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال کما حقہ قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جو ایماندار ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کے پاس عمل کی دولت ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کے پاس اخلاص کی دولت ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کے پاس عاجزی اور انکساری کی دولت ہے، اور جو اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود اگر عاجز نہیں ہے، انکساری والا نہیں ہے اور تکبر اور غرور رکھتا ہے،
تو یہ بندہ ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، سب سے پہلے تو اللہ رب رحمان نے ان پیغمبروں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگوں نے جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ، ایک الہ کی پوجا کی دعوت دینی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ ذوالجلال نے پیغمبروں کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی کہ قوم کے اندر اور امت کے اندر اور علاقے میں اور بستی کے اندر جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی قوم اور امت کو نصیحت کرنی ہے، اور انہیں اس بات کا درس بھی دینا ہے کہ حقوق العباد کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اگر ہم قیامت کے دن کی بات کریں تو قیامت کے دن میں سب سے پہلا جو بندے کا، آدم ذات کا حساب و کتاب ہوگا وہ اللہ کی توحید پر ہوگا۔ اگر بندے کے پاس اللہ کی توحید اور وحدانیت موجود ہوئی تو یہ بندہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ اگر بندے کے پاس، آدم ذات کے پاس اللہ ذوالجلال کی توحید اور وحدانیت نہ ہوئی تو یہ ناکام اور نامراد ہے۔ دنیا ہے نا، دنیا کے اندر ہم نے کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا ایک اپنا ہی معیار بنا کر کے رکھا ہے۔ حسن ہو، جمال ہو، قد ہو، کاٹ ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، اولاد ہو، بیویاں ہو، یہ ہمارا دنیا کا ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے، اور اللہ ذوالجلال کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدنصیب لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے معیار کا تو پورا خیال ہوتا ہے، لیکن جو اصول اور جو قراردادیں اللہ ذوالجلال نے منتخب کی اور طے کی ہیں، کم ہی آدم زاد ہوں گے جنہیں اللہ کے بنائے گئے اصولوں اور معیار کی پرواہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے بڑا معیار اور حق یہ ہے کہ آدم ذات دنیا میں رہ کر اللہ ذوالجلال کی توحید کو پہچاننے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر کسی بھی قسم کا، کہیں بھی، کسی بھی طور اور طریقے پر کوئی کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید کی بابت، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے اللہ ذوالجلال نے اپنے حقوق میں، جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، قیامت کے دن کا پہلا حساب ہوگا۔ بندہ بتا تو نے نماز بھی پڑھی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چاہے قریشی ہو، ہاشمی ہو، اللہ کرے وہ نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہو، للو اور پاولیوں کا تو پوچھنا ہی کوئی نہ، للو اور پاولی کا تو پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ عالی حسب اور نسب والا ہے، وہ خوبصورت رنگ و روپ والا ہے، وہ دولت اور حسن و جمال والا ہے، وہ قوم اور قبیلے والا ہے، وہ مکانات، محلات اور کوٹھیوں والا ہے۔ اگر جواب دیا کہ جی باری تعالیٰ میں نے نماز پڑھی ہے، اور جس طرح تیرا حکم تھا کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا، تو یہ بندہ ہوگا کامیاب۔ اب جس بندے کو سوال ہوا اور اس جواب کے اندر وہ بے نمازی ہوا، یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے تعلق سے پہلا سوال ہے، تو یہ ناکام ہوگا اور نامراد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو سوال ہوگا اور حساب ہوگا وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، جانتے ہم سب ہیں، جانتے ہم سب ہیں، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بس منہ پر میاں مٹھو والا رٹا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ اپنے لوگوں کے لیے، ہر بندہ اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے نا۔
اللہ اکبر. تو اللہ اپنے خاص بندوں پر رحمان اور رحیم ہے. دشمنوں کے لیے اللہ ذوالجلال قہار اور جبار ہے. اس لیے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا جو عذاب ہے وہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، وہ دردناک عذاب ہے. دنیا کی کوئی بھی قید و بند ہو، کوئی بھی عذاب ہو، کوئی بھی تشدد ہو، اس کا ایک انت ہے. جب انسان مر جاتا ہے عذاب کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب کے اندر موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو بہرحال دوسرا جو حساب ہوگا وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہوگا. تو اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو دو باتیں بتا کر مبعوث فرمایا، وہی فرمائی. ایک یہ کہ جا کر لوگوں کو اللہ کے حق سے آگاہ کرو. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. سبحان اللہ. پہلا اللہ نے پیغمبروں کے ذمہ کام لگایا کہ جاؤ جا کر آدم زاد کو یہ بات بتاؤ، اسے یہ سبق یاد کراؤ کہ اللہ کا حق آدم زادو تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ایک اللہ اکیلے کی پوجا کرو. تو جو اب 5 وقت نماز نہیں ادا کرتا، سردی ہے، حضرت صاحب سوئے رہتے ہیں جی، ابا حضور خود آ گئے نوکر کا اور اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے، تو قیامت کے دن میں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو دوسرا حساب و کتاب ہوگا فرمایا کہ وہ حقوق العباد کے اندر ہوگا، اور حقوق العباد کے اندر قیامت کے میدان میں سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ سنایا جائے گا اور کیا جائے گا. تو اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ اور اپنی امت اور قوم اور بستی والوں کو کہو اللہ اکیلے ہی کی پوجا کرو اور لوگوں کے حق مت مارو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہمارا معاشرہ ہزاروں خرابیوں کی جڑ ہے، آماج گاہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ تمام خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو بھی پامال کر ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ اور حقوق العباد کو بھی پامال کر ڈالا ہے. تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اللہ نے بھیجا تو انہیں اپنی قوم اور بستی کی طرف تھا، لیکن یہ جو قرآن مجید کے پنے ہیں، یہ جو قرآن کریم کے پنے ہیں، ورق اور اوراق ہیں، ان ورقوں میں، ان پنوں میں حضرت شعیب کا یہ پیغام آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. اور ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اللہ نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے نا وہ لوگوں کے اندر کمزور ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا اللہ کا ہر نبی بکریاں چرانے والا تھا. میرے دماغ میں نہیں آتا کہ اللہ نے چودھری اور سردار کو نبی اور رسول بنایا ہو. اللہ اکبر. جناب داؤد کو بھی بنایا تو پہلے وہ بکریوں کے چرواہے تھے. اللہ کا ہمیشہ غریبوں کے اوپر کرم ہوتا ہے. آج بھی مدرسے بھرے ہوئے ہیں ہاں جی، اور ان میں اکثریت غریب لوگوں کی ہے. امیر ذاتوں کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ پڑھ جائے، پی ایچ ڈیز کر جائے، لمبی چوڑی تنخواہ کا مالک بنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جا بجا بیان فرمایا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قومی، جناب شعیب نے کہا اے میری قوم، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں بھی کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں اسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت شعیب کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ جو اہل مدین تھے نا، ان لوگوں کے اندر دو بڑی خرابیاں تھیں، اور یہی دو بڑی خرابیاں ہیں جو ہر قوم کی ہر طرح کی خرابی اور ہر طرح کے فساد کا باعث بنتی ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے اندر شرک ہوتا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دو بڑی خرابیاں، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹے الہ بنا لینا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹے الہ بنا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ ہی کو پوجو اور پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی پوج لیا اور بت کو بھی پوج لیا، اللہ کو بھی پوج لیا اور بت کو بھی پوج لیا، بلکہ اللہ کی ایسی پوجا کرنی ہے کہ اس اللہ کی پوجا کے اندر اللہ کی عبادت میں مخلوق کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہو، معمولی ترین شرک بھی نہ ہو۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یاد رکھو کہ کلمہ پڑھ کر بھی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت میں شیطان کو اور ابلیس کو شریک کرنے والا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے بت بنا رکھے تھے اور ان بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج ہم نفس کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا نفس اس پر بھاری ہے نماز کا ادا کرنا، دل اور نفس یہ چاہتا ہے کہ آدمی سویا رہے، اور مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور اس دعوت کے بدلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، امت تھی، اہل علاقہ تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسرا حکم وہ حقوق العباد کے حوالے سے دیا۔ فرمایا جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ ایک تو اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرو، اور حقوق العباد کے اندر ڈاکہ مت ڈالو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد خرابی مت مچاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی۔ اب مشرک ہو اور بت کو پوجتا ہو، مشرک ہو اور وہ شیطان کی عبادت کرتا ہو، بندہ ہو اور نماز سے غافل ہو کر کام کاج میں ہو اور سویا ہوا ہو، اب جو کوئی بھی اسے نماز کا کہے گا وہ اس کے ساتھ دشمنی ہی کرے گا۔ یہی کام جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جب جناب شعیب نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور حقوق العباد پورا کرنے کی نصیحت کی، تو قوم نے حضرت شعیب کو کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اہل مدین یہ کہنے لگے، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو تو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں بھی اس بات کی دعوت دے کہ ہم بتوں کو چھوڑ کر فقط ایک اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں؟ ہاں جی، ہم بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری ترکڑی، ہمارا ترازو، ہمارا گز، ہمارا انچ ٹیپ ہماری مرضی، ہم اپنے ترازو پر اپنی ترکڑی پر جتنا تولیں، ہماری دکان ہماری مرضی۔ تو کون ہوتا ہے کہ ہمیں ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو کون ہے کہ جو ہمیں چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے روکتا ہے؟ ہم جانے، ہمارا مال جانے۔ آج بھی بے ایمان بندہ یا گنہگار بندہ یہی کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں جانوں اور میرا اپنا آپ، میں نماز نہیں پڑھتا، میرا فائدہ میرا نقصان ہے۔ تو مولانا صاحب تو کون ہوتا ہے مجھے نماز کا کہنے والا؟ آج کسی کو حرام سے منع کرو کہ یہ کام حرام ہے، وہ جواب دے گا ہمارا کام ہماری مرضی، ہماری دکان ہمارا پیشہ ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں۔ تو یہ اہل مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب سے کہہ رہی ہے ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جانے، ہمارا عبادت کرنا جانے، ہم خدا کو پوجیں یا بت کو پوجیں، ہم مال تول ناپ تول میں کمی کریں یا ملاوٹ کریں، ہماری دکان ہماری مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ ساری باتیں کہنے والے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ ہمارا مال یعنی ہماری دکانداری اور ہماری مرضی چلے گی۔ انک لانت الحلیم الرشید۔ تو جناب شعیب علیہ السلام سے استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگے تو بڑا باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، یعنی ہم تو ہوئے گنہگار، تو بڑا ٹھہرا مولوی اور نمازی اور حلال حرام کی تمیز کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا گزر گئی، ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، لیکن گندے بندے کی زبان پر ہو بہو الفاظ آج بھی یہی ہیں۔ تو بڑا ہے صوفی، تو بڑا ہے مولانا، تو بڑا ہے نصیحت کرنے والا، بھئی ہم جانے، ہمارا کام جانے۔
تو اس قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اب نقصان کس کا ہوا؟ ان بدبختوں کا یا پیغمبر کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو استہزاء اور مذاق اور ٹھٹا کرتے ہوئے کہتے ہیں تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلان آدمی ہے، ہم تو ہیں گنہگار، نماز بھی نہیں پڑھتے، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں، تو بڑا نیک آدمی ہے، ہمارے لفظوں میں تو بڑا حاجی قاضی اور صوفی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ان کے استہزاء اور مذاق اور ٹھٹے کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی چونکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، اب پیغمبر ہو یا پیغمبر کے وارث ہوں، جب ڈیوٹی لگ گئی تو اس ڈیوٹی کو پورا ہی کرنا پڑتا ہے، چاہے اس بدلے کے اندر کوئی کچھ بھی کہے، جان لے یا باتیں سنائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ جناب شعیب فرماتے ہیں میرا ارادہ تو فقط یہی ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں، میرا ارادہ تمہاری اصلاح کرنا ہے جتنی میرے اندر طاقت ہے، میں جب تک اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے اور جتنی مجھے طاقت ہے، میرا مقصد تمہاری مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، میرا مقصد الزام برائے الزام نہیں ہے، بلکہ میرا ارادہ اور میری ڈیوٹی جو ہے وہ تمہیں نصیحت کرنا ہے، تو میں اپنی طاقت کے مطابق یہ لا الہ الا اللہ کی بات بھی کرتا رہوں گا اور تمہیں حقوق العباد کے اندر بھی بتاتا رہوں گا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو اور جو ہے وہ ملاوٹ مت کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ مت کرو، راستے سے آتے جاتے ہوئے لوگوں کو اور مسافروں کو جو ہے وہ لوٹ مت مار کرو، لوٹ مت کرو۔ اور فرمایا میں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، جو کہنا ہے وہ تم کہتے رہو۔ اور آگے اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو باتیں سنا سکتے تھے سناتے رہے، بالآخر اللہ نے ان ظالموں کو ہلاک کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اقول